آئین ہند کی دفعہ 370 اور دفعہ 35A کو منسوخ کرنے اور ریاست جموں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں وفاق کے زیر انتظام علاقے قرار دیے جانے کے بھارتی حکومت کے فیصلے کے خلاف وادی کشمیر اور خطے کے بعض دوسرے حصوں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد عوامی مظاہروں میں شدت مشاہدے میں آ گئی۔ ہمارے ساتھ ہر اعتبار سے ظلم کیا، ہم ہر اعتبار سے اس کی مذمت کرتے ہیں اور پوری کشمیری قوم اس کے خلاف سڑکوں پہ آئے گی اور اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرے گی، اور جب تک یہ واپس نہیں لیں گے تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ سری نگر اور وادی کشمیر کے دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں ہفتے کو مسلسل چھٹے روز بھی کرفیو اور دیگر حفاظتی بندشیں نافذ ہیں۔ انٹرنیٹ، موبائل اور لینڈ لائن ٹیلی فون سروسز بھی بند ہیں۔ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب تک 600 سے زائد سیاسی قائدین اور کارکنوں، ٹریڈ یونین لیڈروں، سول سوسائٹی ورکروں، یونیورسٹی پروفیسروں وغیرہ کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے کئی ایک کو بھارت کی مختلف ریاستوں کی جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر لداخ کے کرگل ضلع میں بھی احتجاجی ہڑتالوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں بھی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ اس ساری صورتحال کو کور کرنے والے صحافیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہیں کرفیو پاسز دیے گئے ہیں اور نہ انہیں گھومنے پھرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ انٹرنیٹ، فون اور دوسری مواصلاتی سہولیات کو معطل رکھ کر ان کے لیے حالات و واقعات کی رپورٹنگ کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ سچویشن ابھی انڈیفینٹ ہے، یہ پتہ نہیں کہ کب تک رہے گا، تو کافی سخت جو ان کا رویہ رہا، ایک کریک ڈاؤن جو انہوں نے کیا ہے، چاہے وہ سیپریٹسٹ ہو، چاہے جرنلسٹ ہو، چاہے مین اسٹریم ہو، سبھی لوگوں کو ایک طرح سے انہوں نے ہاؤس اریسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ ہم یہاں پر پھنسے ہیں، کوئی کنیکشن نہیں ہے، ہم ان سے رابطہ کریں۔ سب سے بڑا جو بزدلہ حملہ جو کیا ہے سینٹر آف گورنمنٹ نے، کہ یہاں پر جو یہ کنیکٹیوٹی تھی، چاہے موبائل تھی یا لینڈ، سب کو بند کر دیا ہے۔ تاہم جموں خطے کے بعض علاقوں میں پیر 5 اگست کو نافذ کی گئی حفاظتی پابندیوں کو مکمل طور پر ہٹا لیا گیا ہے یا ان میں نرمی لائی گئی ہے۔ تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کا کام بھی بحال ہو گیا ہے اور انٹرنیٹ اور فون سروسز جزوی طور پر بحال کی گئی ہیں۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔